آپ نے تو 100 روپے کی ٹرنک کال کر لی سکندر صاحب، تھانے دار رشمت خان نے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک میری گفتگو کا ایک ایک لفظ غور سے سن رہا تھا۔ میں نے فوراً 100 کا ایک نوٹ شکریہ کے ساتھ آگے بڑھا دیا اور دوسرا نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، کسی نے تیسری گھنٹی بجنے کے بعد ریسیور اٹھایا۔ سی ڈین، چراغ دین مری سے واپس آ گیا تھا۔ مسٹر ڈین، میں نے محتاط ہو کے کہا، آپ کے بنگلے میں ایک خانسامہ ہے سلامت شاہ، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کون ہو تم؟ چراغ دین نے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام ہے کبیر، میں نے سوچ کر کہا، اس امید میں کہ شاید میرے والد نے اپنی داستان حیات کے اوراق سے اقتباسات سناتے ہوئے سلامت شاہ کو یہ بھی بتایا ہو کہ میرا پیار کا نام کبیر تھا، میں اس کا بھتیجا ہوں۔ اپنا نمبر بتاؤ، وہ بات کر لے گا، چراغ دین نے کہا۔ بازار گیا ہوا ہے، آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ سلامت شاہ کو فون آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد آیا۔ اس نے کبیر کو پوچھا اور رشمت خان نے ریسیور مجھے تھما دیا۔ سکندر بخت، اس نے کہا، تم تو اسلام آباد گئے تھے مگر صبح پولیس تمہیں پوچھتی ہوئی آئی تھی، تمہارے جاتے ہی کیا؟ ہاں چاچا، میں نے کہا، میری بدقسمتی ہے کہ جا نہیں سکا، اس وقت تھانے میں بند ہوں، تم پتہ لکھ لو اور فوراً آ جاؤ، کوئی ایسا بہانہ کرو کہ چراغ دین کو شبہ نہ ہو، یہاں ہوگے تو سب بتا دوں گا، اور ہاں، اپنے ساتھ وہ چابیاں لیتے آنا، وہی جن کے بارے میں پہلے میں نے کہا تھا کہ ابھی اپنے پاس رکھو۔ ہاں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اپنی تو آج دوہری ڈیوٹی ہو گئی ہے، سب انسپکٹر رشمت نے منہ پھاڑ کے جماہی لی۔ آج دن وقت پڑ جاتا ہے اس بیگار کا، میری جگہ میر محمد کو آنا تھا، مگر ہے کہیں اس کا پتہ؟ یار حوالدار، اور دیکھ میاں، میر محمد صاحب کیوں نہیں آئے؟ آج کون مر گیا ہے ان کا، ماما کے مامے کا ماما؟ اس کی پکار پر ایک نئے حوالدار نے چیک اٹھا کے جھانکا اور غائب ہو گیا۔ بس یہ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، حشمت خان نے کہا، میر محمد ہوتا تو آپ کو کب کا اندر کر چکا ہوتا، اور وہ بڑا ڈیش ہے۔ اس نے ایک فوش گالی سے میر صاحب کا تعارف مکمل کیا۔ وہ اپنے باپ کو کسی سے نہ ملنے دے، یہ جو آپ کا دوست آ رہا ہے نا اپنے اسلام آباد سے، اس کو بھی ڈک دیتا، اور تمہارے چاچا سلامت شاہ کو بھی۔ اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کو ڈک دو، جو سامنے آئے بند کر دو، بعد میں چھڑانے والے کیا کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ چھڑا کے لے جائیں گے، تو ایسے یہ ہے کہ پہلے سب کو ڈک دو، آزادی کی قیمت دیں گے تو لے جائیں گے۔ منہ کو حرام لگ گیا ہے اس کے سکندر صاحب، اللہ معاف کرے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو چھوا۔ 5:30 بجے مجھے سلامت شاہ کا متوحش چہرہ نظر آیا۔ اس وقت تک میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے بھی تھک چکا تھا۔ سلامت شاہ نے ڈرتے ڈرتے تھانے دار کو دیکھا اور سلام کے لیے ہاتھ اڑایا۔ مائی باپ، اسے کیوں پکڑ لیا آپ نے؟ اس کی صورت رونے والی ہو رہی تھی۔ تو یہ ہے تمہارا چاچا سلامت شاہ؟ تھانے دار نے سلامت شاہ کو بغور دیکھا۔ اسی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ تم ریلوے اسٹیشن گئے ہو۔ میں نے سلامت شاہ کو مختصراً وہ سب کچھ بتا دیا جو میرے نقطہ نظر سے اس پر اپنی گرفتاری کے اسباب واضح کرنے کے لیے ضروری تھا۔ تقریباً یہی باتیں میں نے ٹیلی فون پر محسن سے بھی کی تھیں، اور ان میں کوئی بات تھانے دار کے لیے نئی نہ تھی، چنانچہ وہ بیزار ہو رہا تھا۔ چند منٹ بعد جب اسے یقین آ گیا کہ ایک معمولی خانسامہ کے ساتھ مل کر فرار کا کوئی منصوبہ نہیں بنا رہا ہوں، تو اس نے حفظ ماتقدم کے طور پر میرے ہاتھوں کو پھر مقفل کیا اور کہا کہ ایس ایچ او صاحب کا کیا ہے، کسی وقت بھی آ جائیں۔ ایس ایچ او کون ہے؟ میں نے رضاکارانہ طور پر ہاتھ آگے بڑھا کر کہا۔ آج کل تو دھاندلی میں میر محمد بنا ہوا ہے۔ وہ ہتھ کڑی کا کفل لگا کے مطمئن ہو گیا۔ اصل ایس ایچ او کو لائن حاضر کر دیا گیا تھا۔ لائن حاضر؟ میں نے اس اصطلاح سے بے خبری کے باعث کہا، یعنی معطل؟ کیا غلطی ہوئی تھی ان سے؟ غلطی تو کوئی نہیں ہوئی تھی، تفتیش کے دوران ایک بندہ مر گیا تھا، وہ تھا بھی اتنا کمزور اور بیمار، اخبار والوں نے کیس خراب کر دیا۔ اس نے ٹوپی اٹھا کے سر پر جمائی، بآواز بلند حوالدار سے کہا کہ باہر بیٹھ کے حرام خوری کرنے کے بجائے اندر آ کے بیٹھے، اور خود باہر نکل گیا۔ میں نے چند منٹ کے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا۔ چاچا، وہ چابیاں لائے ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ سلامت شاہ نے اقرار میں سر ہلایا اور جیب سے چابیاں برآمد کیں۔ تم اپنے پاس رکھو گے؟ سب نہیں، میں نے کہا، اور صرف لاکر کی چابیاں اٹھا کے اپنی پینٹ کی سامنے والی خفیہ جیب میں رکھ لیں۔ اسی وقت حوالدار اندر آ گیا اور سب انسپکٹر حشمت خان کی کرسی پر جا بیٹھا۔ وہ نیا آدمی تھا اور اسے کوئی نذرانہ نہیں ملا تھا، چنانچہ اس کا انداز بہت جارحانہ تھا۔ یہ چابیاں تم اپنے پاس ہی رکھو، میں نے کہا۔ اس میں صندوق کی چابیاں ہیں نا؟ کل صبح تم صندوق میں سب پرانا زیور نکال کے بیچ دو اور رقم اپنے پاس رکھو۔ کیسا زیور؟ حوالدار نے کہا۔ مال مسروقہ تو نہیں ہے جسے ٹھکانے لگا رہے ہو؟ زیور میری ماں کا ہے اور اسے میری دادی نے بنوا کے دیا تھا، وہ دونوں فوت ہو چکی ہیں، میں نے سکون سے کہا، ورنہ معلوم ہو جاتا۔
اسی وقت حشمت خان چیک اٹھا کے اندر آیا۔ اس نے اپنی نوکری کو ایک غلیظ گالی دی اور ٹوپی اٹھا کے میز پر دے ماری۔ چلو بس کرو، وہ گرج کے بولا۔ چل بڈھے دفع ہو جا، بہت باتیں کر لیں، اور کل صبح تھانے حاضر ہو جانا، ایس پی صاحب کے سامنے بیان ہوگا۔ آ جائے گا یا ڈک دوں اسی وقت؟ آؤں گا، کیوں نہیں مائی باپ، آنکھ کھلتے ہی سیدھا آ جاؤں گا، سلامت شاہ نے عاجزی سے کہا۔ وہ پولیس والوں کے عتاب سے محفوظ رہنے کا گر جانتا تھا۔ آنکھ کھلتی اس کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ ناشتہ وغیرہ بنا کے اسے زیور فروخت کرنا تھا، چنانچہ وہ 10-11 بجے سے پہلے حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ تھانے دار نے کہا کہ وہ 7 بجے تک آ جائے اور ایک بار پھر اسے دفع ہو جانے کا حکم دیا۔ کیا بات ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کی واپسی اور بوکھلاہٹ دیکھ کے کہا۔ تمہارا باپ ایس ایچ او آ رہا ہے، اس نے غرا کے کہا۔ اٹھو اے بدماش، ادھر سے چل، ملزم کو لے جا اور حوالات میں بند کر دے۔ اس نے حوالدار کو مخاطب کر کے کہا۔ خلوت میں نذرانے کی بدولت حاصل ہونے والی مراد کا وقت ختم ہو گیا تھا اور اب میں سکندر صاحب سے پھر ملزم بن گیا تھا۔ سلامت شاہ نے مجھے خدا حافظ کہا اور بڑی عجلت میں روانہ ہو گیا۔ تھانے دار اسے بند کر دیتا تو کام خراب ہو جاتا۔ تھانے دار صاحب، میرا یہ بریف کیس، میں نے کہا، یہ کس کی تحویل میں رہے گا؟ اسے امانت خانے میں رکھوا دیتے ہیں۔ اس نے بریف کیس کو دلچسپی سے دیکھا، جس میں سے اس کے سامنے میں نے 5+2 پورے 700 کے نوٹ نکالے تھے اور اب بھی کم سے کم 10 گنا مالیت کے نوٹ ایک گڈی کی صورت میں موجود تھے۔ اس میں 4300 روپے ہیں، میرا پاسپورٹ ہے، میں نے کہا۔ فکر مت کرو، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، یہ تھانہ ہے، مخول نہیں۔ وہ مونچھ پر ہاتھ پھیر کے بولا اور پھر حوالدار پر گرجا۔ چل، تو کیا منہ دیکھ رہا ہے؟ ابھی وہ میر محمد آ گیا تو سب کا کھانا خراب کر دے گا۔ چند منٹ بعد میں حوالات کی ہنی صلاحوں کے پیچھے تھا اور فرش خاک پر آلتی پالتی مارے یوں بیٹھا تھا جیسے لندن میں اپنے فلیٹ کے قالین پر دوستوں کے ساتھ مل کر تاش کی بازی جمانے کے لیے بیٹھتا تھا۔ میری جیب میں 40-45 روپے تھے اور سگریٹ کا آدھے سے زیادہ پیکٹ تھا۔ میں نے سگریٹ جلانے کا ارادہ کیا اور ترک کر دیا۔ کون جانے میر محمد کو یہ بھی ناگوار گزرے اور وہ سگریٹوں کا پیکٹ بہا سرکار ضبط کر لے اور رقم بھی ساتھ جائے۔ رات گزارنے کا یہ سہارا بھی نہ رہے اور رات کے کھانے کا بل تو شاید ادا ہو جائے، مگر ایک پیکٹ سگریٹ کا منگوانا پڑتا اور وہ بھی رات کے وقت تو شاید 20 کا ملے اور مجھے بریف کیس میں سے مزید رقم نکلوانی پڑے۔ یک وقت مجھے احساس ہوا کہ بریف کیس سرکاری تحویل میں چھوڑ کے میں نے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ کم سے کم نوٹوں کی وہ گڈی مجھے اپنی جیب میں رکھ لینی چاہیے تھی، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ سب انسپکٹر میر محمد، جو قائم مقام ایس ایچ او بھی تھا، حشمت خان کے مقابلے میں جوان آدمی تھا، چنانچہ مجھے حشمت خان کی معاندانہ گفتگو اور دھاندلی کی شکایت کا سبب معلوم ہو گیا۔ میر محمد بہت مضبوط قد اور کاٹھی کا جلا صفت آدمی تھا، جس کی صورت سے کمینگی ٹپکتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کے خلاف بغض، حسد اور عداوت کے جذبات سے اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایک جوالا مکھی بھڑک رہا ہے، جس کے تاریک سایوں نے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا ہے۔ اس نے حوالات میں موجود سب لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی، روزنامچے کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر اس کمرے میں گھس گیا جس پر ایس ایچ او کی تختی لگی ہوئی تھی۔ چند منٹ بعد میں نے حشمت خان کو ٹوپی جما کے اور بیلٹ کس کے اسی کمرے میں جاتے دیکھا اور سمجھ گیا کہ میر اب میرے بارے میں معلومات حاصل کرے گا۔ پھر آدھے گھنٹے تک میں گرد و پیش کا مشاہدہ کرتا رہا۔ وہ دونوں زیر تفتیش ملزم جو مرغا بنے ہوئے تھے اب اندر دھکیل دیے گئے تھے۔ دنگا فساد اور مار پیٹ کے مقدمات لے کر آنے والوں کے 2 گروہ اجتماعی طور پر 107(17) کے تحت رپورٹ لکھوانے کے زیر دفعہ 151 بند ہوئے۔ مدعی اور مدعا علیہ میں کوئی فرق نہ رہا اور میں اس نظام انصاف کو مزید قائل ہوا جس میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ کا یعنی حوالات میں رکھے ہوئے ڈرم کا پانی پی رہے تھے۔ 2 افراد 109 میں آوارہ گردی کے ملزم بن کر مہمان سرکار ہوئے اور رات ہونے تک اس حوالات میں جملہ حاضرین کی تعداد 20 کے لگ بھگ ہو گئی۔ تھانے پہنچتے میں نے جس شخص کو مردے کی طرف پڑا دیکھا تھا وہ چوری کے شبے میں 3 دن سے زیر تفتیش تھا۔ جو حضرات گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے سٹا کھیلتے پکڑے گئے تھے اور وہ جو مزے سے سگریٹ پی رہا تھا بینک ڈکیتی کی ایک واردات میں ملوث تھا۔ سنگین ترین جرم یعنی قتل کا اعزاز میرے ہی حصے میں آیا تھا اور جب میں نے دوسری سگریٹ سلگائی تو بینک ڈکیتی کے ملزم نے مجھ سے دوستانہ مراسم استوار کرتے ہوئے ایک سگریٹ مانگا۔ مجھ سے پوچھا کہ مجھ پر کیا الزام ہے اور قتل کی بات سن کے متاثر ہوا، تاہم عذر بے گناہی پر اس نے کہا کہ یہ تو سب کو کہنا پڑتا ہے، مگر جو کچھ ان کو کہلوانا ہوتا ہے۔ اس نے اس میں صفت کے طور پر پولیس کے لیے اپنی لغت سے ایک نئی گالی کا استعمال کیا۔ وہ یہ کہلوا لیتے ہیں اور اگر آدمی سادے کاغذ پر انگوٹھا لگاتے تو بڑی بچت ہو جاتی ہے۔ اس نے مجھے بہت سے مفید مشورے بھی دیے جو سابقہ تجربات کا حاصل تھے اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنا بریف کیس 4300 روپے سمیت پولیس کے امانت خانے میں رکھوا دیا تو وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا۔